امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکات بھجوا دیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق نکات پاکستان کے ذریعے بھیجے گئے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام سر فہرست۔ امریکہ ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کا کنٹرول چاہتا ہے۔ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ امریکی مطالبہ نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس ختم۔ خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا نکات کا حصہ۔ نکات میں آبنائے ہرمز سے متعلق اہم پلان بھی شامل۔ صدر ٹرمپ کا ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے متعلق قیمتی تحفہ ملنے کا دعویٰ۔ تحفہ ملنے سے اندازہ ہوا درست لوگوں سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کی تمام قیادت کو ختم کیا۔ نئے رہنما منتخب کرنے کے لیے جمع ہونے والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اب نیا گروپ رابطے میں ہے، دیکھتے ہیں وہ کیسے نکلتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دعوے۔ ایران اور چین کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ چین کا مذاکرات کے موقع سے جلد از جلد فائدہ اٹھانے پر زور۔ ایرانی قیادت عارضی حل کے بجائے بحران کا مکمل خاتمہ چاہتی ہے۔ عباس عراقچی کا موقف۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ پاک ایران وزراء خارجہ کا بدلتی صورتحال پر مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ترک صدر کا جنگ ختم کرانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان۔ اسرائیل کو بھی مذاکرات کی کوششوں میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا مشورہ۔ باقر ذوالقدر ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نئے سربراہ مقرر۔ ایرانی صدر نے انہیں ڈاکٹر علی لاریجانی شہید کی جگہ قومی سلامتی کونسل کا سربراہ مقرر کیا۔ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر امریکی اور اسرائیلی فضائی حملہ۔ ایرانی حکام کا پلانٹ کو نقصان نہ پہنچنے کا دعویٰ۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 82,000 سے زائد شہری مقامات تباہ کر دیے گئے۔ سینٹ کام کا جنگ میں اب تک 9,000 مقامات پر بمباری کا دعویٰ۔ ایران کے امریکی اور اسرائیلی جہادیت کے خلاف جوابی کارروائیاں۔ پاسداران انقلاب نے وعدہ صادق چہرم کے تحت 69واں حملہ کر دیا۔ سیٹلائٹ ریسیپشن سینٹرز کو لانگ اور میڈیم رینج میزائلوں سے نشانہ بنا دیا۔ میزائل تل ابیب سمیت وسطی اسرائیل میں کئی مقامات پر جا لگے۔ اسرائیلی حکام کی وسطی علاقے بینی براق میں عمارت تباہ ہونے سے 3 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ عراقی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے پاپولر موبلائزیشن فورسز کو جوابی حملوں کی اجازت دے دی۔ پی ایم ایف ہیڈ کوارٹرز پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ امریکی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ جنگ کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دینے پر جرمن صدر کے معترف عباس عراقچی نے واضح کیا کہ بین الاقوامی قانون عملی طور پر مردہ ہو گیا ہے۔ جنگ کی مذمت کرنے پر جرمن صدر کو کریڈٹ جاتا ہے۔ قانون کی حکمرانی کو اہمیت دینے والوں کو بھی بولنا چاہیے۔ ایران کے خلاف جارحیت نہ کرنے والے ملکوں کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں۔ ایرانی بحریہ سے رابطہ کیا جائے۔ ایران کا کئی ملکوں کی میری ٹائم ایجنسیز کو خط۔ امریکہ نے مزید 3,000 امریکی فوجی مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 22ویں ایئر بورن ڈویژن کے اہلکاروں کی تعیناتی کا حکم نامہ چند گھنٹوں میں جاری ہونے کا امکان۔ اس سے پہلے بھی 3,500 میرینز اور 3 بحری جہاز خلیج بھیجنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اسرائیل کا ایران اور لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج سفارتی کوششوں کے باوجود اپنے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے ایرانی سفیر کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ واضح کیا سفیر کو نکالنے کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ ناپسندیدہ شخصیت قرار دینا قابل مذمت اور بیرونی دباؤ کے آگے جھکنے کے مترادف قرار دے دیا۔ ایران جنگ نے ٹرمپ کی مقبولیت کم ترین سطح پر پہنچا دی۔ صرف ایک ہفتے میں ٹرمپ کی مقبولیت 4 پوائنٹس گر گئی۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح کم ہو کر 36% رہ گئی۔ ایران پر امریکی حملوں کی حمایت میں بھی کمی، 61% شہریوں نے مخالفت کر دی۔
بڑے صارفین اب براہ راست پاور پلانٹ سے بجلی خرید سکیں گے، نیپرا نے ویلنگ آکشن پروسیس کی منظوری دے دی۔ اور محکمہ موسمیات نے آج سے 30 مارچ تک مختلف علاقوں میں بارشوں کی نوید سنا دی۔ کراچی اور حیدرآباد میں آج اور کل بارش ہوگی، 28 اور 29 مارچ کو بھی بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی برسات کا امکان۔